الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. محترم سامعین اور ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے ذی الحج کے متعلق، ماہ ذی الحج کے متعلق کچھ تعلیمات اور ہدایات پیش کریں گے، کچھ احکام و آداب بیان کریں گے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اس کی بڑی خیرات و برکات ہیں۔ ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جب اس مہینے عشرِ ذی الحج میں ہم داخل ہوں تو ہمارے پاس یہ علم ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس خیر و برکت کے مہینے اور ایام میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے خیر و برکت کے اوقات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی نصیب کی ہے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک وقت انسان کو ملا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ ہاں پھر کبھی وہ دن مل جائے آپ کو۔ وہ دن گیا۔ زندگی کے ایام ایسے ہیں کہ ایک دن چلا گیا تو دوبارہ وہ ٹائم آپ کو مل نہیں سکتا۔ جو ملے گا الگ سے ٹائم ہوگا، وہ ٹائم آپ کا ضائع و برباد گیا۔ اسلام، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو بڑا خیر و برکت کا دین بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے۔ دین اسلام کو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، ہم نے آج تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ ہم نے اپنی نعمت، انعام، اپنا فضل و کرم، اس کی تکمیل آج ہم نے تمہارے اوپر کر دی، اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ اسلام بڑی خوبیوں والا دین ہے، بڑے خیر و برکت والا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام میں جو کمال، اسلام کی جو خوبیاں مقرر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اللہ تعالیٰ نے یکساں اور برابر نہیں رکھا۔ یہ صرف اسلام میں ہے۔ اسلام میں یہ جو ہمارے لیل و نہار، شب و روز، دن رات گزرتے ہیں، ان میں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے، اور یہ صرف اسلام میں ہے۔ آپ دیکھیں گے آج جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، سینکڑوں مذہب کے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ہر مذہب میں سال کے، ہفتے کے، مہینوں کے کچھ ایام مقرر ہیں، جس کو اپنے عید اور تہوار کا دن قرار دیتے ہیں، خوشی کا دن۔ لیکن آپ دیکھ ڈالیں گے صرف جتنے بھی مذہب کے ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کتنے بھی ہو، ہر ایک کے ہاں آپ دیکھیں گے طرح طرح کے تہوار ہیں۔ ہزاروں روپے اپنے تہوار پر خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن کوئی اجر و ثواب، کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے۔ کبھی کسی کے مرنے کا تہوار ہے، کسی کے پیدا ہونے کا تہوار ہے، کسی کے بوڑھے ہونے کا ہے، کسی کی شادی کے ہے، کسی کو پتہ نہیں۔
کہیں بارش کا ہے، کہیں سیلاب کا ہے، بس یہی ہے. یہ اپنے سے انہوں نے گڑھ رکھا ہے. لیکن ہمارا دین اسلام جو ہے، اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہم کو عطا کیا ہے، اس میں اور غیروں میں بڑا فرق ہے. اس دن میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اسلام کا کمال، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ساعت برابر نہیں. اللہ رب العالمین نے ان میں دراسا بعض ایام کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، فضیلت دے رکھی ہے. بعض کو بعض سے افضل قرار دیا ہے، اور افضل اس لیے قرار دیا ہے کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام پر چلنے والے زیادہ سے زیادہ نیکیاں مقرر کریں. اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے لیے اجر و ثواب کو بڑھانے کے اعتبار سے کہ تھوڑا سے کرے گا تو اتنا پائے گا، زیادہ کرے گا تو اتنا پا جائے گا. آج ایک عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، لیکن یہی کل کرے گا تو اس کا ثواب بہت بڑھ جائے گا. یہ میرے بھائیو 24 گھنٹے میں سے کچھ اوقات مقرر ہیں، ہفتے میں کچھ دن ہیں، سال میں کچھ مہینے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے خیر و برکت والے ایام، خیر و برکت والی ساعت اور گھڑی. اللہ رب العالمین نے یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہم پر بڑا فضل و کرم کیا ہے. ہمارے جتنے خوشی کے دن ہوں گے، آپ دیکھیں گے خوشی کا دن تو ہے، لیکن کیوں ہے؟ اس دن اللہ ہمیں زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے. ہمیں اللہ نے کوئی عمل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کل اس عمل کو کرو گے تو اتنا ثواب، لیکن یہ آج اگر عمل کرو گے ان دنوں میں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ بڑھا دیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم اور احسان کرتے ہوئے بہت سارے اوقات، ٹائم، دن ہمارے اوپر دوستوں مقرر کیے ہیں، اور انہی ایام میں سے ایک یہی عشر ذی الحجہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں بعض ایام کو، بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض ہفتوں کو، بعض ٹائم کو اس لیے فضیلت اس کو دے دیا ہے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ زیادہ نیک اعمال کریں. اس سلسلے میں ایک بڑی اہم حدیث ہے، اس حدیث کو یاد رکھیں. پیارے نبی رحمت للعالمین کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں کے خاص اوقات، نیک اعمال کرنے کے لیے بعض ایام کو جو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے کہ ان دنوں میں نیکی کرو گے تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا. رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دنوں کی خاص خیال کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ میرے امت کے لوگوں ان دنوں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ دن آئے اور ایسے گزر جائیں، وہ ٹائم آئے گزر جائے تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے بسند حسن نقل کیا کہ اللہ رسول نے فرمایا اے لوگ افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم، تم ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہو. افعلوا الخیر دہرکم، اپنے زندگی بھر، زندگی کے ایک ایک لمحہ کوشش کرو کہ اس میں نیکیاں تم کرتے رہو. افعلوا الخیر دہرکم، اپنے اوقات، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کے لمحات، زندگی کے اوقات کو ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ کوشش سے کرو کہ کوئی نہ کوئی نیک اعمال کرنے میں گزرے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے
ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما من ساعت تمر بابن آدم، اللہ تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحات بڑی قیمتی ہیں۔ اگر انسان کی زندگی کا کوئی ٹائم ایسا گزر گیا جس میں کوئی نیک عمل نہ کیا، جو ہی ضائع ہو گیا، تو قیامت کے دن انسان بڑا افسوس کرے کہ کاش وہ ایک منٹ جو ہمارا ضائع ہو گیا، ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہم نے برباد کر دیا فضول کاموں میں، اگر نیک عمل میں ہم نے اس ٹائم کو صرف کیا ہوتا، اس سے فائدہ اٹھا کے کچھ نیکی کیے ہوتے، تو آج ہمیں بڑا اجر و ثواب ملتا، جنت کے اندر اور اونچا مقام اور محل مل جاتا۔ آدمی افسوس کرے گا۔ آپ نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو اپنی زندگی کے تمام اوقات میں نیکیاں کرتے رہو، لیکن وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے جو خاص اوقات رکھے ہیں جس میں انسان تھوڑا سا بھی کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ نیکیاں دے دے۔ بڑے خیر و برکت کے ایام اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، ان اوقات کا خاص خیال رکھو۔ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں والے جو اوقات ہیں، نیکیوں کے سیزن والے جو اوقات ہیں، ان کا خاص خیال رکھو، ان کا انتظار کرتے رہو۔ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے کچھ خاص اوقات مقرر کی ہیں، جس میں تھوڑا سا کرتا ہے بندہ اللہ زیادہ دیتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتیں نازل کرنے کا اور خاص رحمتوں اور برکتوں سے بندوں کو نوازنے کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اوقات کا خیال رکھو، یصیب بها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ ان اوقات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیکیوں کے اوقات جو ہیں، ٹائم جو ہیں، صبح ہے، شام ہے، تہجد گزاری ہے، زوال سے پہلے کا وقت ہے، ہفتے میں جمعے کا دن ہے، یہ اوقات جو ہیں، سال میں رمضان کا مہینہ ہے، سال میں ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بڑے خیر و برکت و نیکیوں کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دے، آپ خاص طور سے ان کا خیال رکھیں۔ آگے پیارے نبی نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ ہمیشہ ان ایسے اوقات کا جو خیر و برکت والے اوقات ہیں، نیکیوں کے جو سیزن ہیں، خاص رحم و کرم کے جو اولاد اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کیے ہیں، ان کا خاص خیال رکھو، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرو، اور دنیا کی بہت ساری مشغولیات کو سمیٹ کر کے وہ گنے چنے دن جو خیر و برکت کے آتے ہیں، ذرا ان سے فائدہ اٹھان کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور مغفرت کے مستحق بن جاؤ۔ اور وَصَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، پیارے نبی نے ایک دعا سکھلائی اور فرمایا خوب کثرت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ ان یستر عوراتکم وان یؤمن روعاتکم، خوب کثرت سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری برائیوں، ہمارے عیوب اور نقائص پر پردہ ڈال دے۔ اللہ ہمارے عیوب، ہماری خامیاں، ہماری کوتاہیاں، ہم سے اگر شیطان نے کچھ گناہ کروایا، اللہ سب پر پردہ ڈال دے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ ہمارے عیوب کو چھپا دے۔ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور خوب کثرت سے دعا کیا کریں اللہ
ہمارے خوف کو، ہمارے ڈر کو دور کر کے امن و امان نصیب کر دے۔ طرح طرح کے خوف، دشمن کا، شیطان کا، مال اور اولاد میں خسارے اور نقصان کا، جان اور مال کا، ہر قسم کے خطرے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی دعا کیا کریں، دعا یاد کر لیں، خوب کثرت سے دعا پڑھا کریں ہمیشہ۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، یا جمع کے سیکے کے ساتھ پڑھیں، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس حدیث کے اندر تاکید کی تین چیزوں کی، جس میں سے ایک عظیم ترین چیز جو ہمارا موضوع سخن، جس سے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو نیکیوں کے خاص مخصوص دن اور ایام اور ٹائم آتے ہیں، چاہے مہینے ہوں، ہفتے ہوں، کوئی خاص گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم ہو، جہاں جو بھی اللہ نے فضیلت والے اوقات اور ٹائم رکھے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے، اللہ تعالیٰ کے رحمت اور برکت کے مستحق بننے کی تاکید اللہ کے رسول نے فرمایا اور اشارہ کیا۔ ایسے اوقات میں غفلت سے کام نہیں لینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ خیر و برکت کے اوقات آئے، گزر جائیں اور تم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکو، یہ رب کی بڑی ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خیر و برکت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ نیک اعمال کرنے اور اپنے رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔